ایک دفعہ پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بریک سے پہلے جہاں بات ہم نے چھوڑی تھی وہاں سے اپنی بات کا آگے آغاز کرتا ہوں۔ کلام مقدس کے مطابق خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ اب سے تو پیٹ کے بل چلے گا اور تو خاک چاٹے گا۔ اس سے پہلے کیسے چلتا تھا؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک خیال ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ پہلے ایک فرشتہ تھا اور پاسبل ہے کہ اس کے پیر ہوئے ہوں اور وہ پیروں کے ذریعہ اڑتا ہوا ہو، مجھے معلوم نہیں، یہاں پر نہیں لکھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک قیاس ہے، یہ ایک خیال ہے عالموں کا، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کے اڑنے کی صلاحیت تھی وہ اس سے چھین گئی، لعنتی ٹھہرا، ملعون ہوا، اڑنے کے بجائے اب پیٹ کے بل چلنے لگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خاک چاٹنے لگا، اور آپ جانتے ہیں کہ سانپ آج بھی خاک چاٹتا ہے۔ موسٹلی سانپ جو ہے یہ ابلیس کی طرف، شیطان کی طرف اشارہ کرتا ہے، موسٹلی، زیادہ تر۔ کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ تو ملعون ٹھہرا، تو پیٹ کے بل چلے گا اور تو عمر بھر خاک چاٹے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، پروردگار آواز دیتا ہے، خدا آواز دیتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے خدا کی آواز، اور خدا کی آواز پہلے ابلیس کے لیے تھی اور ابھی اسی سے بات ہو رہی ہے، اور اس سے وہ کہہ رہا ہے کیا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ سانپ سے بات ہو رہی ہے، ابلیس سے بات ہو رہی ہے، خدا کی آواز ابلیس سے ہے کہ میں اب تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ عورت کی نسل اور تیری نسل، مطلب ہے، یاد کیجئے، نسل مرد سے چلتی ہے، عورت سے نہیں چلتی۔ ہاں؟ نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے، عورت سے نہیں چلتی۔ لیکن خدا اپنے مقدس کلام میں یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جہاں پر تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا سے مراد کچھ اور ہے۔ تیری نسل سے مراد تو ابلیس ہے، اور ابلیس کے جتنے بھی آگے چیلے ہیں، وہ انسانی روپ میں ہے یا نہیں، ان سب سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، ابلیس سے، بدروح سے۔ اور آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح نے اس کے وقت کے مذہبی رہنماؤں سے کیا کہا تھا؟ اور تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ یاد ہے یوحنا نے بپتسمہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اس سے مراد نہیں کہ ان کے ابا جی کا نام شیطان تھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ابلیس سے فزیکلی پیدا ہوئے ہیں، نو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو کوئی ابلیس کی مانتا ہے، شیطان کی مانتا ہے، اس کو روحانی پہلو کے اعتبار سے یہ جملہ، یہ کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے پنجابی ماحول میں عام طور پر جو لوگ ادب و آداب سے واقفیت نہیں رکھتے، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو بالکل باغی ہو، خدا سے دور ہو، ایون اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جو کلمہ یا جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اوے اے بڑا شیطان دا پتر ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے، لیکن آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی۔ اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جا رہی ہے، وہ ہے نہیں، لیکن یہ ٹرم اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کام ایسے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب لکھا ہے کہ میں تیرے درمیان، یعنی نہ صرف تو ابلیس بلکہ تیرے چیلے اور تیری باتیں ماننے والوں اور عورت کی نسل کے درمیان۔ عورت کی نسل، میں نے پہلے کہا نا، نسل مرد سے چلتی ہے، عورت سے نہیں چلتی۔ تو کیا مراد تھی اس کی جب یہ کہا گیا کہ عورت کی نسل کے درمیان؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا اولاد آدم ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آدم اور بی بی ہوا سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن پروردگار کی جو آواز تھی، جو خدا کی آواز تھی، وہ یہ تھی کہ میں عورت کی نسل کی بات کر رہا ہوں، آدم اور ہوا کی نسل کی بات نہیں کر رہا۔ اور وہ جو عورت کی نسل ہے، ماسوا خداوند یسوع مسیح کے، جس کو عربی پڑھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ المسیح، حضور المسیح یا مسیح ابن مریم کہتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہی عورت سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اور یہ سچائی اور یہ حقیقت صرف اور صرف حضور المسیح پر ہی صادق آتی ہے، کسی اور شخص پر یہ سچائی صادق نہیں آتی۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی نسل سے مراد وہ جو صرف عورت سے پیدا ہوگا، مرد و زن کے ملاپ سے نہیں، صرف عورت سے۔ اور وہ حضور المسیح یعنی خداوند یسوع مسیح ہے، ان کی بابت بات ہو رہی ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اور وہ عداوت یسوع مسیح کی ولادت پیدائش کے وقت سے ہی نہیں ہوئی، یہ مخالفت اور یہ عداوت باغ عدن سے، جنت ارضی سے، جب سے آدم اور حوا کو ذات الہی نے خلق کیا، بنایا اپنے ہاتھوں سے، اس وقت سے یہ عداوت جو کی تم ہے، اور مسلسل وہ عداوت چلی آ رہی۔ ہم اس پر بات کریں گے مزید کہ وہ عداوت کس طرح سے شروع سے چلی آ رہی ہے۔ میں بھی ہر ایک بات کو کہہ دینا نکھیڑ کے کلیئرلی، واضح طور پر آپ سے کروں گا، سلولی، لیکن میرا مین مقصد یہ ہوگا کہ جو بات میں کروں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ مین مقصد یہ پروگرام کرنا نہیں ہے، مین مقصد یہ ہے کہ ہم سنیں کہ خدا آج مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے لیے ان باتوں میں کیا اہم ترین پیغام ہے۔ یہی تو باتیں ہم سن رہے ہیں۔ لہذا تیری نسل اور عورت کی نسل، یہ دونوں باتیں اب کلیئر ہو گئی ہیں کہ تیری نسل سے مراد کیا ہے اور عورت کی نسل سے کیا مراد ہے۔ اور پھر لکھا ہے
میں تمہارے بیچ میں عداوت ڈالوں گا، دشمنی۔ خدا دشمنی ڈالتا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تیرا کام تو ہمیشہ سے دشمنی کرنا ہے، لیکن میں بھی پھر جس انسان کے لیے تو نے اتنے پاپڑ بیلے، اس کو میری حضوری سے خارج کیا، میں اس انسان کو واپس لانے کے لیے کہ اس پہلے والے مقام پر بحال ہو جائے ایک پلان اور ایک منصوبہ تیار کرتا ہوں، اور وہ ہوگا عورت کی نسل سے۔ تیرا کام عداوت کرنا ہے، تو عداوت ہی کرتا رہے گا، اور تو اس عورت کی نسل سے جو آئے گا اس کے برخلاف عداوت کرے گا۔ لیکن یاد رکھ کہ وہ جو جتنے بھی لوگ میری بات ماننے والے ہوں گے وہ تم سے عداوت رکھیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، ابلیس ساڈا سجن متر نہیں ہے، ساڈا دشمن ہے۔ جی ہے نا، مجھے یوں کہنا چاہیے کہ ابلیس ہماری مخالفت میں اترا ہوا ہے، اور اس کے ڈنگ آدم اور حوا کو نہیں، عہد عتیق اور عہد جدید میں بے شمار لوگوں کو لگے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، مجھے بھی ڈاڑے تجربے ہوئے کہ ابلیس ڈنگ مارتا ہے۔ تو خدا کا مطلب یہ تھا کہ تم دونوں کے بیچ میں عداوت ہوگی، تو اپنا کام کرے گا اور وہ اپنا کام کرے گا۔ کیوں کہنا چاہیے تو اپنا کام کرے گا، اور خدا کہہ رہا تھا میں اپنا کام کروں، اور فتح کبھی بھی ابلیس کی نہیں ہے، فتح ہمیشہ خدا اور خدا کے لوگوں کی ہے۔ ہم گرتے ہیں لیکن اس کے فضل سے پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی محبت کے اسیر ہیں، اور وہ جیسے جہاں چاہے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ ہم اس عورت کی نسل اور ابلیس کے نسل کے بیچ میں پائی جانے والی عداوت کے بارے میں مختصر طور پر دیکھ رہے تھے۔ یہ دشمنی کیوں اور کیسے ہے؟ تو مخالفت کرے گا کہ عورت کی نسل والا نہ آئے، لیکن میں وہ لا کر چھوڑوں گا۔ اور جیسا ہم پہلے بھی تلاوت کر رہے تھے، یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ کلام مقدس میں یہ ہے کہ وہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا، لیکن تو کیا کرے گا؟ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے بڑھوں۔ اگر خداوند نے فضل دیا اور اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نہ آ گئے تو اگلے ہفتے ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ایڑی سے کاٹنے اور سر کچلنے سے کیا مراد ہے۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو حیات رکھے، اس کلام کے سیکھنے کا گہرا احساس اور فضل بخشے۔ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے کہ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز، صرف گواہی ٹیلی ویژن۔